السلام علیکم۔ چند نئی خبروں اور تجزیات کے ساتھ جہانگیر کھٹک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج یہاں نیو یارک میں بدھ کی رات اور اگست کی 19 تاریخ، جبکہ پاکستان میں جمعرات کی صبح اور اگست کی 20 تاریخ ہے۔ ناظرین، آج ذکر ہوگا عمران خان صاحب کا، وہ ہیں کہاں، اور تھوڑا ذکر ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا، جو کہ ایران کو نئی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ اس پر بات کریں گے۔ کچھ قصہ آزاد کشمیر کا، جہاں پر کے معاملات کافی زیادہ ابھی بھی جو کہ تو ہیں، ایک بہت بڑا احتجاج جاری ہے، جبکہ بھارت میں جو امریکی سفیر ہیں، انہوں نے آج ایک بڑا متنازع بیان دیا ہے، جس پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا ہے۔ پاکستان کا احتجاج اور اس کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، آج کی پہلی خبر کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ میں عموماً یہ درخواست زیادہ نہیں کرتا، لیکن اب اس لیے کر رہا ہوں کہ اس چینل کی ریچ کم ہو رہی ہے، اور جو مجھے بتایا جا رہا ہے مختلف ذرائع سے، ان میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ شاید کہیں فلٹرز بھی میرے چینل پر لگ چکے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو ناکام بنانا ہے تو اس کو سپورٹ کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اس پر کامنٹ کیجئے، اور اس کو لائک بھی ضرور کیجئے۔ اب چلتے ہیں آج کی پہلی خبر کی جانب۔ پاکستان تحریک انصاف کے قائد جناب عمران خان کی اسپتال منتقلی، یعنی جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں، وہاں منتقلی کو کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا حکم تھا، اس کو 48 گھنٹے تقریباً پورے ہونے والے ہیں، بلکہ جب تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی شاید اس وقت تک یہ ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہو۔ لیکن ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں کہ عمران خان صاحب کو وہاں منتقل کیا گیا ہے۔ اس وقت عمران خان کہاں ہے، بڑا سوال ہے، اور جواب سب کو معلوم ہے کہ وہ اس وقت بھی اڈیالہ جیل میں ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی میڈیا، نہ سرکاری نہ غیر سرکاری نہ انٹرنیشنل، کوئی بھی یہ رپورٹ نہیں کر رہا کہ عمران خان صاحب کو وہاں منتقل کیا گیا ہے۔ ہاں، البتہ یہ اطلاع ضرور ہے کہ شفا انٹرنیشنل میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، کافی زیادہ سیکیورٹی ہے، فلورز کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہاں کہاں ان کو رکھا جائے گا، لیکن اس حوالے سے ابھی بھی حکومت کی جانب سے ایک بہت بڑا ابہام ہے۔ بلکہ جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے تو حکومتی ایوانوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ ایک خوف کا عالم ہے، لوگ بدحواس ہو گئے ہیں، اور مختلف وزراء مختلف قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ہم یہ حکم مانیں گے، کوئی کہتا ہے ہم یہ حکم نہیں مانیں گے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ہم عدالت جائیں گے، یعنی جو وزیر قانون ہے آدم ندیر تارڑ، وہ پہنچے بھی سپریم کورٹ، وہاں پر انہوں نے نظر ثانی کی ایک درخواست بھی دائر کر دی، جس کی سماعت فی الحال اس کا یعنی ہونا اس کے امکانات کچھ کم ہیں۔ لیکن جو عمران خان کی منتقلی ہے، ان کی صحت کی جو صورتحال ہے، جس کی رپورٹ اب دنیا کو معلوم ہے، اس کے بعد اس دیری کی کیا وجہ ہے؟ دیری کی وجہ وہی بدحواسی ہے جس کا میں نے ذکر کیا، اور جو اطلاعات ہر طرف سے آ رہی ہیں تو وہ یہ ہیں کہ زیادہ بدحواسی اس وقت لاہور میں ہے۔ لاہور میں بیٹھے دو لیڈران کہتے ہیں کہ عمران خان کی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقلی کی شدید مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر ڈیڈ لائن کے خاتمے کے بعد عمران خان صاحب کو منتقل نہیں کیا جاتا تو کیا سپریم کورٹ ان جو حکومتی وزراء ہیں اور حکومت کے خلاف کوئی کارروائی شروع کرے گی؟ اصولاً تو کرنی چاہیے، اور اگر اس نے یہ کارروائی شروع نہ کی اور کسی بھی بہانے کی وجہ سے عمران خان کو ہاسپٹل منتقل نہ کیا گیا، تو پھر یقیناً اس سے ایک اور پینڈورا باکس کھلے گا، جس میں کہ عدلیہ خود کٹہرے میں ہوگی، اور اس لیے عدلیہ کا بھی امتحان ہے۔ حکومت کی بدحواسی سب کو معلوم ہے، لیکن حکومت کی بدنیتی اور کمزرفی بھی دنیا کے سامنے آ چکی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جب نواز شریف صاحب کے بارے میں بقول جو فیصل واڈا، ان کو جو خون کے نمونے ان کے پیش کیے گئے تھے پلیٹلیٹس کے حوالے سے، تو کہتے ہیں کہ وہ کسی جانور کے تھے۔ اب اس کے بعد سے لے کر آج تک مسلم لیگ نون فیصل واڈا کو کسی عدالت نہیں لے گئی کہ آپ نے ہمارے قائد کے بارے میں کیوں کہا کہ وہ ایک جانور کے خون کے نمونے کی بنیاد پر پاکستان سے بھاگے تھے، کیونکہ 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر تھا۔ نواز شریف صاحب بھاگے، اور اس کے بعد پھر 4 سال بعد واپس آئے، اور کمال ہے اس نظام کی کہ وہ نظام جب نواز شریف واپس آئے تو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے بیٹھا تھا، اور اس کے بعد کہانی سب کو معلوم ہے۔ تو پاکستان میں انصاف کا یہ معیار ہے کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں ہیں تو پھر تو آپ کے لیے نہ کوئی قانون ہے، نہ قاعدہ ہے، نہ اخلاقیات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بیڈ بکس میں ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کے خلاف ہر قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں۔ میری رائے میں اس وقت حکومت جو بہت زیادہ کمزرفی کا مظاہرہ کر رہی ہے، ان کو عمران خان کو ہسپتال تو منتقل کرنا پڑے گا۔ اب جب یہ ہسپتال منتقل کر دیں گے، لیکن جو انہوں نے مثال قائم کی ہے، کل یہ مثال ان پر بھی لاگو ہو سکتی ہے، اور اگر کل ان پر لاگو ہوگی تو ان میں سے تو ایک بھی ایک رات جیل میں گزارنے کے قابل نہیں ہے۔
یہ سارے کے سارے بیمار ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے پھر ویل چیئرز پر پھرتے ہیں۔ یہ آج جو آپ کو سارے کے سارے بالکل صحت مند نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، خدا سب کو صحت مند رکھے، لیکن جب یہ جیلوں میں جاتے ہیں تو پھر آپ ان کی حالت دیکھیں۔ اور یہ اس نظام کو بھی ننگا کر رہی ہے، کیونکہ اگر اس عدالتی حکم نامے پر عمل نہ کیا گیا تو یقین مانیے کہ پاکستان کی عدلیہ کی بہت بڑی جگ ہسائی ہوگی، کیونکہ عمران خان ایک عام لیڈر نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جس قسم کا انٹرنیشنل میڈیا ان کو کوریج دے رہا ہے، جس قسم کا انٹرنیشنل ریئیکشن آ رہا ہے، تو اگر اس پر عمل درآمد نہ ہوا تو میرا خیال ہے کہ اس کا ریئیکشن مزید ورسٹ ہوگا، اور اس کی وجہ سے یہ حکومت جو اس وقت ایک ناجائز حکومت ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے، اور یہ حکومتی وزراء خود بھی مانتے ہیں اب تو وہ ان کی کیا اوقات رہیں گی انٹرنیشنل لیول پر، ان کی کیا سٹینڈنگ رہے گی؟ تو اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ حکومت فوری طور پر اپنے جو ان کا جو فرض ہے کہ عمران خان صاحب کو جو عدالتی حکم ہے اس کے مطابق ان کو ہاسپٹل منتقل کرے، ان کو فل جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ فراہم کرے۔ یہ ان پر کوئی احسان نہیں کر رہا یہ حکومت نہ نظام، بلکہ یہ کسی بھی پاکستانی قیدی کا حق ہے، اور عمران خان کا بھی اس حوالے سے حق ہے، اور یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی ہیں، یہ پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کرکٹ کے ایک لیجنڈ سمجھے جاتے ہیں۔ ان کے ساتھ اس قسم کا رویہ یقیناً شرمناک ہے، افسوسناک ہے، اور حکومت کی اس کمزرفی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وہ نواز شریف صاحب جو کہ دنیا کو جو ہے اخلاقیات کے لیکچرز دیتے ہیں، ان کی اخلاقیات کا جنازہ پوری دنیا نے دیکھا اور دیکھ رہی ہے، اور یہی ان کے پورے ٹبر کا حال ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیکن فی الحال مجھے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اس کے اندر بھی اختلاف نظر آ رہا ہے، کیونکہ وزراء کے بیانات مختلف ہیں۔ یعنی جو پارلیمانی امور طارق فضل چودھری، انہوں نے سینٹ میں کہا کہ حکومت جو ہے وہ عدالتی حکم مانے گی، اور پھر چند گھنٹے بعد جو ہے اس کی تعمیل کو جو ہے یعنی اس حکم کی تعمیل کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا انہی کے ایک کلیگ کی جانب سے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظر ثانی کی درخواست جو سپریم کورٹ میں حکومت کی جانب سے ڈالی گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ جو منتقلی ہے اس کو روک دیا جائے گا، یا سپریم کورٹ کا حکم بہرحال نافذ ہوگا؟ اور چونکہ اگلی سماعت تو 16 ستمبر کو ہے، تو کیا یہ 16 ستمبر تک عمران خان کو روک سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور میرا نہیں خیال کہ یہ حکومت اس قابل ہے کہ وہ شاید اس کو روک سکے۔ ہاں، البتہ اگر سپریم کورٹ میں کوئی اچانک اس قسم کی سماعت ہوتی ہے اور کوئی نیا حکم نامہ آتا ہے تو پھر وہ ایک بالکل نئی صورتحال ہوگی، لیکن اس وقت ان کے لیے کافی مشکل ہے۔ تو یوں اگر عمران خان کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے تو وہ 16 ستمبر تک ہسپتال ہی میں رہیں گے، اور اس صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت جو حکومت نے ایک بری مثال قائم کی ہے، اس کو یاد رکھا جائے گا، اور کل جب وقت بدلے گا، جب نظام بدلے گا، جب ظلم کا یہ دور ختم ہوگا، تو شاید اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ان لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں جواب دہ ہونا پڑے گا، اور یہی تاریخ بتاتی ہے، تاریخ بلکہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اور آج جو مثالیں بنائی جا رہی ہیں اس کو شاید کل دہرایا بھی جائے۔ آئی وش کہ نہ دہرایا جائے، کیونکہ بری مثالوں کو نہیں قائم رہنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اور اس کیس کو جیسے میں نے عرض کیا کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی بہت زیادہ یعنی کوریج مل رہی ہے، اور امریکہ کے جو حکومتی ایوان ہے وہاں پر بھی اب کچھ صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ مشیگن سے ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے ممبر بل ہوزینگا، ان کا آج ایک سوشل میڈیا یعنی ایکس پر ایک بیان بھی سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا کہ بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا، اور پھر انہوں نے حکومت سے کہا کہ ان کو یہ امید ہے کہ حکومت اس فیصلے پر عمل درآمد کرے گی۔ اور میرا خیال ہے یہ پہلے نہیں، ابھی اور بھی بہت سارے بیانات اس قسم کے آپ کو ملیں گے، اور اگر عدالتی حکم کو نہ مانا گیا تو یقین مانیے کہ اس حکومت کی بڑی بدنامی ہوگی۔ اور اب چلتے ہیں ایک اور اہم خبر کی جانب جو کہ بھارت سے آئی ہے۔ آج بھارت میں جو امریکہ کے سفیر ہیں سرگیو گور، ان کا ایک بیان سامنے آیا، جس میں کہ ان کا کہنا تھا کہ کشمیر بھارت کا ایک اہم حصہ ہے، اور یہ وہ بیان تھا جس پر کہ پاکستان کی جانب سے شدید رد عمل سامنے، اور جہاں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان احتجاج کر رہا ہے، تو پاکستان آزاد کشمیر کے اندر جاری احتجاج کے حوالے سے کچھ نہیں کر رہا، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا اور عالمی برادری اب اس پر انگلیاں اٹھا رہی ہے۔ بھارت کو یقیناً ایک بہت اسٹرانگ پوائنٹ ملا ہے، بہت بڑا آرگیومنٹ ملا ہے کہ وہ پاکستان جو کہ مقبوضہ کشمیر کو بھی آزاد کرانا چاہتا ہے، اس نے اس آزاد کشمیر کا کیا حال کر دیا جس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ آزاد ہے۔ اب دیکھیے کہ آزاد کشمیر میں بالکل جائز عام ڈیمانڈز کے لیے، بالکل یعنی جائز ڈیمانڈز کے لیے ایک پیسفل پروٹیسٹ موومنٹ جو عوامی ایکشن کمیٹی کی ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے، اور راولا کوٹ کے علاوہ آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں آپ کو ہر قسم کے مظاہرے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آج پلندری جو کہ راولا کوٹ سے کچھ زیادہ دور علاقہ نہیں ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا تاریخی اجتماع ہوا، وہاں پر ہزاروں لوگ
پروٹیسٹ کے لیے نکل آئے۔ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک تاریخی اجتماع تھا، تاریخی پروٹیسٹ تھی، اور یہ جو راولا کوٹ میں ہونے والی پروٹیسٹ ہے ان کی سپورٹ میں یہ لوگ نکلے۔ آج میری کچھ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والے کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی، اور ان سے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا صورتحال ہے آن دا گراؤنڈ۔ ان میں سے ایک صاحب کا تعلق راولا کوٹ سے ہی ہے۔ وہ بتا رہے تھے کہ ان کا گھر راولا کوٹ میں جہاں واقع ہے، وہاں پر کہتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے ان کے علاقے میں گھروں پر قبضہ کیا ہوا ہے، ان کی چھتوں پر بیٹھ کر انہوں نے اپنی گنیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو وہاں پر یہ صورتحال ہے۔ وہ پاکستان جو کہ بھارت سے اور امریکہ سے اس بات پر احتجاج کر رہا ہے کہ آپ نے مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ کیوں قرار دیا، پاکستان اس آزاد کشمیر میں کیے جانے والے اس ظلم کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کرے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ کیونکہ پلندری میں آج جتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے، اور جو آج میں نے اپنے کشمیری دوستوں سے سنا، تو وہاں پر یقین مانیے کہ لوگ غصے میں نہیں ہیں، بلکہ یہ معاملہ اس حد تک چلا گیا ہے کہ شاید پاکستانی حکومت اور ریاستی اداروں کی جو وہاں پر شرمناک کارکردگی ہے، اس کی وجہ سے یہ جو خلیج ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا پاکستان کو کہ یہ خلیج کم ہو۔ کیونکہ وہ لوگ جو کہ آج احتجاج کر رہے ہیں اور جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں، جن سے آج میری ملاقاتیں ہوئیں، سب یہی کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ جو ہے اپنا ہمارا ایک خصوصی تعلق ہے، ہم اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن شاید پاکستان نہیں چاہتا۔ یہ سوچ پنپ رہی ہے آزاد کشمیر کے اندر رہنے والے کشمیریوں میں، اور آزاد کشمیر سے باہر رہنے والے کشمیریوں میں، جو کہ بہت زیادہ افسوس کا مقام ہے۔ آئی ہوپ کہ پاکستان کے حکمران ہوش کے ناخن لیں گے اور اس معاملے کو بات چیت کے ذریعے نہ صرف حل کریں گے، بلکہ جو وہاں پر ایک بہت زیادہ خلیج پیدا ہو گئی ہے، کشمیری پاکستان سے دور ہو رہے ہیں، اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بڑے راست اقدامات کی ضرورت ہوگی۔ اب چلتے ہیں آج کی ایک اور بہت بڑی خبر کی جانب، اور وہ امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے ہے۔ آج صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا جو ان کا ٹروتھ سوشل یعنی ان کا جو ٹویٹر ہے، اس پر جا کر انہوں نے کچھ بڑے اہم بیانات دیے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کے خلاف ایک بہت بڑی کرشنگ اکنامک آپریشن شروع کیا ہے، اور ہم ایران کی جو معیشت ہے اس کو تباہ کر دیں گے، اور ایران کو اس بات پر مجبور کریں گے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھے اور مذاکرات کریں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم کسی سٹیج پر ایران کے ساتھ مذاکرات بھی کریں گے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ایک اکنامک ڈی ڈے ہے، یعنی ایران کے خلاف ایک بہت بڑا اکنامک آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے کچھ چیزوں کی نشاندہی بھی کی جن کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ان کو تو بند ہونا ہوگا۔ ان میں سر فہرست کیا تھا؟ تیل کی اسمگلنگ اور کیش ٹرانسفرز جو کہ ایران کے لیے ہوتی ہیں، اور اسی طرح جو مختلف شپس رجسٹرڈ ہوئی ہیں، گھوسٹ شپس ہیں اور فرنٹ کمپنیز ہیں، ان سب کو ختم ہونا ہوگا۔ اور انہوں نے کسی ملک کا نام تو نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کو معلوم ہے کہ تیل کہاں کہاں اسمگل ہوتا ہے۔ جب تیل کی اسمگلنگ کا یعنی نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں یقیناً پاکستان کا بلوچستان صوبہ بھی ذہن میں آتا ہوگا، کیونکہ وہاں پر تو باقاعدہ کھلی اسمگلنگ ہوتی ہے، یعنی بارڈر پر تو پاکستانی سیکیورٹی فورسز موجود ہیں، پورا ایک نظام موجود ہے، لیکن جس پیمانے کی اسمگلنگ وہاں سے ہوتی ہے اس کا کوئی ایگزیکٹ کیلکولیشن تو نہیں ہے کہ کتنے بیرل روزانہ اسمگل ہوتا ہے، لیکن اس بات کا اندازہ آسانی سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہزاروں بیرل تیل جو ہے وہ ڈیلی ایران سے پاکستان میں اسمگل ہو کر آتا ہے۔ کیا ٹرمپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا وہ پاکستانی حکومت اور ریاستی اداروں سے اس بارے میں کہیں گے، یا پاکستان پر سینکشنز لگائیں گے؟ اسی طرح ایک اور جو بہت بڑا ملک جو کہ ایران کا تیل کا خریدار ہے وہ چین ہے۔ کیا امریکہ چین کو بھی نشانہ بنائے گا؟ کیونکہ چین کے ساتھ اگر امریکہ کوئی سینکشنز لگاتا ہے تو چین اس کا جواب دے گا، جس کی جو ریمیفیکیشنز ہیں، جس کے جو اثرات ہیں، وہ عالمی معیشت پر بہت زیادہ ہوں گے۔ اب یاد رکھیے کہ ٹرمپ کے بیانات ایران کے حوالے سے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر بدلتے ہیں۔ مثلاً انہوں نے ٹیوزڈے کے دن یعنی کل ان کا کہنا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن آج یعنی بدھ کے دن انہوں نے کہا کہ وہ دوبارہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو تقریباً 24-36 گھنٹوں میں ان کے دو مختلف بیانات، جبکہ سی این این کے مطابق صدر ٹرمپ نے امریکی نیگوشیٹرز کو کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کو انڈیفینیٹلی بند کر دیں، یعنی غیر معینہ مدت تک مذاکرات کو بند کر دیں، اور کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایران پر دباؤ بڑھایا جائے، اکنامک دباؤ بڑھایا جائے۔ ایران کا اس وقت بھی امریکہ نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے۔ آپ نے ہرمز کے حوالے سے بھی ٹرمپ کا کہنا تھا کہ آپ نے ہرمز مکمل کھلی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے ایک تصویر بھی شیئر کی، اور انہوں نے کہا کہ اور آپ نے ہرمز جو ہے وہ امریکہ کا علاقہ ہے، یہ امریکہ کی ٹیریٹری ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے آزادانہ تجارت ہو، یعنی تیل کے جہاز اور مختلف جہاز جو ہیں یہاں سے بغیر کسی روک ٹوک کے گزریں۔ یاد رکھیے کہ اس وقت ایران اور عمان کے درمیان ایک نئے فریم ورک پر بات چیت ہو رہی ہے، جس میں کہ ٹولز کا بھی ذکر ہے، جس میں کہ
جو سمندری لینز ہیں ان کا بھی تعین کیا جا رہا ہے کہ کون سے جہاز کس راستے سے جائیں گے، آبنہ ہرمز سے گزریں گے، اور کس راستے سے آبنہ ہرمز سے باہر نکلیں گے۔ لیکن صدر ٹرمپ اس حوالے سے بھی وہ وارننگ دے چکے ہیں عمان کو کہ وہ ان پر یعنی عمان پر بامبنگ کریں گے اگر عمان نے کوئی ایسا رخ نہ ڈالا جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی بھی ایگریمنٹ کو یعنی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ جبکہ آج ایران کی جانب سے بھی گلف کے جو ممالک ہیں اور یورپ کو آج ایک بڑی دھمکی دی گئی ہے۔ ایران کے جو ملٹری چیف ہیں انہوں نے گلف کنٹریز کو کہا ہے کہ وہ امریکہ کی مدد نہ کریں، امریکی افواج کی مدد نہ کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھی امریکی افواج کی مدد کرے گا تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ جبکہ کچھ یورپین ممالک کے بارے میں بھی ایران نے وارننگ دی ہے کہ ان کے خلاف وہ کارروائی کر سکتا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ یعنی ایران دو ملکوں پر ممکنہ طور پر امریکی اثاثوں پر حملہ کر سکتا ہے، ایک سائپرس میں اور دوسرا بلغاریہ میں۔ اور ایران جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم کسی بھی وقت کہیں بھی حملہ کر سکتے ہیں کیونکہ اب یہ کھلی جنگ ہے۔ اور ان اہداف میں جو ڈیگو گارسیا کی جو امریکہ کی بیس ہے جہاں پر کہ امریکہ کے B-2 اور B-52 بامبر اسٹیشن ہے اور جو پرشین گلف سے تقریباً 4000 کلومیٹر دور ہے، وہ بھی ایران کہتا ہے کہ ہمارے اہداف میں شامل ہے۔ ایرانی وارننگ کے جواب میں نیٹو کے حکام کے حوالے سے بھی رپورٹس آئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے اتحادیوں کا مکمل دفاع کریں گے، اور ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ نیٹو جو ہے کم از کم 4 ایرانی میزائلوں کو مار گرا چکا ہے۔ اور ساتھ ہی آج متحدہ عرب امارات نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تمام تجارتی تعلقات اور فائنینشیل ان کے جو تعلقات ہیں سب کچھ بند کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا یہ اعلان اس رپورٹ کے بعد آیا جس میں متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ایران نے متحدہ عرب امارات کی جانب میزائل سے حملہ کیا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے ان میزائلز کو مار گرایا، اور جبکہ ایران کی جو فارن منسٹری ہے اس نے اس الزام کو مسترد کیا ہے۔ اب متحدہ عرب امارات اور ایران کے درمیان تعلقات سب کو معلوم ہیں، ان کے جو ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس بھی ہیں، ان کے مسائل آپس میں بڑے پرانے ہیں، لیکن جو مشرق وسطیٰ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر اب جنگ پھنس چکی ہے۔ اور اس میں صدر ٹرمپ کا جو آج کا بیان ہے اس میں ایک بہت سگنیفیکنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ اب ایران کو جنگ کی دھمکی نہیں دے رہے، بلکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انتظار کریں گے کیونکہ ہم ایران پر اکنامک پریشر بڑھائیں گے، ایران کے تمام جو آمدنی کے ذرائع ہیں ان کو بند کریں گے تاکہ ایران کے اندر پریشر بڑھے حکومت پر۔ لیکن ایران کی جانب سے بھی اس کا جواب ہے کہ ہم اس کا مکمل یعنی مقابلہ کریں گے۔ اور ایران کی جانب سے بھی کچھ رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ ایران چاہتا ہے کہ اس جنگ میں مزید طوالت آئے، یہ مزید زیادہ دیر تک چلے، کیونکہ جتنا جتنا یہ جنگ مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف جائے گی اتنا اتنا صدر ٹرمپ پر پریشر بڑھے گا، اور جتنا صدر ٹرمپ پر پریشر بڑھے گا نیگوسیشن ٹیبل پر ان کی پوزیشن کمزور ہوگی۔ یہ ایران میں اوپینین ہے۔ اور پھر بیچ میں جو ٹرمپ اب وارننگ دے رہے ہیں کہ تیل کی اسمگلنگ کے حوالے سے، تو ایم شور کہ پاکستان میں بھی حکومت اس پر کچھ کان دھرے گی، اور کیا وہ یہ اسمگلنگ روک پائے گی، کیونکہ یہ تو باقاعدہ اب بہت سارے لوگوں کو تو اس کی اجازت ملی بھی ہے کہ آپ جتنا تیل لا سکتے ہیں لائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا پاکستان پر کیا اثر پڑتا ہے، لیکن آج کی یہ ڈیولپمنٹ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ یہی واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔